یا بعد اما بعد سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 صفحہ نمبر 226 سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو معقبات لہو اس کے یعنی اس انسان کے معقبات آگے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں یعنی چوکیدار پہرے دار فرشتے من بین یدیہ و من خلفہ اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے یحفظونہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی من امر اللہ اللہ کے حکم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغیر نہیں تبدیل کرتے ما وہ بقوم جو کسی قوم میں ہو حتیٰ یغیروا یہاں تک کہ وہ تبدیل کرے ما بانفسہم جو ان کے نفسوں میں ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اور جب ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ سوءً برائی کا فَلَا مَرَدَّ لَهُ نہیں ہے کوئی ہٹانے والا ٹالنے والا پھرنے والا لہو اس کو وَمَا لَهُمْ اور نہیں ان کے لیے من دونہ اس کے علاوہ من وال کوئی کارساز کوئی مددگار ابھی پیچھے آپ نے پڑھا کہ برابر ہے کہ کوئی اونچی آواز سے بات کرے یا پست آواز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا علم ہے جو رات کو چھپنے والا ہو یا دن کو ظاہر کرنے والا ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور فرمایا جو انسان ہے اس کے لیے معقبات ہیں یکے بعد دیگرے آگے پیچھے آنے والے جو اس کے آگے اور پیچھے ہیں فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یحفظون من امر اللہ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں ایک تو وہ فرشتے بدی اور نیکی والے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اور کچھ فرشتے اس کے علاوہ بھی ہیں اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک قرین ہے جنوں میں سے اور ایک قرین ہے فرشتوں میں سے جو اسے بھلائی کے اوپر وہ ابھارتا ہے تو اس طرح کے مجموعی طور پر تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے تو انسان کے آگے پیچھے اس کے دائیں بائیں فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جو شر جو نقصان اللہ نے کسی انسان کے لیے لکھ دیا اس کے علاوہ ہر نقصان سے اس کے لیے حفاظت ہوتی ہے اور پھر یہ انسان کے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو علیم بذات الصدور ذات ہے ہر چیز کو اس کے وقوع سے پہلے بھی جانتے ہیں علم ہے اللہ کا اللہ کے علم کی وسعت ہے بہت زیادہ جس کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اللہ کے فرشتے تمہارے آگے پیچھے تمہاری ہر حرکت نقل نوٹ کر رہے ہیں جو تمہارے سامنے کل پیش کی جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی چھپ سکتا ہے تو اس لیے فرمایا لہو معقبات ان کوئی حفاظت والے اس کے آگے پیچھے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار یتعاقبون باری باری آتے ہیں آگے پیچھے فرشتے رات کو بھی اور دن کو بھی اور ان کا اجتماع فجر اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے یعنی جن کی ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے وہ عصر کے ٹائم آ جاتے ہیں اور جن کی ڈیوٹی دن کو ہوتی ہے وہ عصر کے ٹائم اوپر چلے جاتے ہیں اب یہ عصر کے ٹائم جو آئی یہ رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں پھر فجر کی نماز کے وقت جن فرشتوں نے رات کو ڈیوٹی کی وہ فجر میں اوپر چلے جاتے ہیں اور دن کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں دن والے فرشتے شروع ہو جاتے ہیں اب دونوں فرشتے زمین پہ جمع کب ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں دن والے آتے ہیں فجر میں رات والے چلے جاتے ہیں دونوں دن فجر میں ملاقات اور اسی طرح عصر میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ پوچھتے ہیں تو اللہ کو جا کر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا کس حال میں چھوڑ کے آئے تو انہوں نے کہا اتیناہم وہم یصلون جب ہم ان کے پاس گئے
تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ رب کے دربار میں جن کے لیے فرشتے کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ صرف اسی کو حاصل ہو سکتی ہے سعادت جو نمازی ہو، اور ادھورا نہیں، پورا نمازی ہو۔ ایک ادھورا نمازی فجر نہیں پڑھتا، 4 پڑھ لیتے، یا پھر دن کو کوئی پڑھ لیتے، رات کو کوئی پڑھ لیتے ہیں، ادھورا بندہ ہوتا ہے، ادھوری نماز۔ کچھ ایسے نمازی ہیں جو ہفتے وار کے جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، کچھ بیچارے ایسے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی رمضان کی پڑھ لیتے، کچھ اس سے بھی تھوڑے اگلے سٹیج کے ہیں، سال میں ایک دفعہ عید کی پڑھ لیتے۔ تو یہ ان کو نہیں نصیب ہوتی، یہ ان کو نصیب ہوتی ہے جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب جو فجر میں بستر میں سویا ہوا ہے، عصر میں کاروبار کے اندر مشغول ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے اپنا کام میں لگا ہوا ہے۔ جو نمازی ہے اس کے لیے فرشتے یہ حاضری لگواتے ہیں، جو صبح کو آتے ہیں دن کی ڈیوٹی والے، وہ کہتے ہیں اللہ جب ہم صبح گئے فجر پڑھ رہا تھا، جب ڈیوٹی ختم کر کے آئے تو عصر پڑھ رہا تھا۔ رات والے کہتے ہیں اللہ جب ہم گئے تو عصر پڑھ رہا تھا، ڈیوٹی ختم ہوئی آئے تو فجر پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، پہرے دار ہیں، جو اس کے آگے ہیں پیچھے ہیں، باری باری آتے ہیں، یک کے بعد دیگرے باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے سے یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ، پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لا یغیر ما بقوم، نہیں تبدیل کرتے حالت کیفیت اس قوم کی جو کچھ اس قوم میں ہو، یہاں تک کہ وہ قوم جو کچھ ان کے نفسوں میں اس کو تبدیل نہیں کرتی۔ کسی نے کہا بھی تھا نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنے آپ کو بدلنے کا۔ تو اب اگر انسان اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، نافرمانی میں آ جاتا ہے، سرکشی اور بغاوت میں آ جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کی حالت کو بدل دیتے، خوشحالی سے عذاب کی طرف مزید دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اور جب کوئی اپنی حالت تبدیل کر کے نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی کیفیت کو بھی بدل دیتے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا نا قرآن مجید کے اندر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی، امن والی تھی، اطمینان والی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، جس کا رزق آتا تھا ہر طرف سے ہریالی، رزق، خوشحالی، کوئی تنگ دستی نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی قحط نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہر چیز موجود ہے بستی میں، امن بھی موجود ہے، رزق بھی موجود ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ جب انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، وہی بستی جو امن والی، اطمینان والی، ہر طرف سے رزق آتا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے امن کو خوف میں تبدیل کر دیا اور ہر طرف سے آنے والے رزق کو بھوک اور فاقے میں تبدیل کر دیا۔ جب اللہ کی ہر طرف سے ان کو سہولیات ملی ہوئی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان نعمتوں کو چھین لیا اور حالت تبدیل ہو گئی، وہی امن دہشت گردی میں بدل گیا، اور وہی ہر طرف سے آنے والا رزق تبدیلی میں بدل گیا۔ آپ کا تبدیلی میں بدل گیا سارا کچھ۔ اللہ کی نعمت کی جب ناشکری ہوگی، تبدیلی کے نام پہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے فقر و فاقہ بھی دیا، محتاجگی بھی دی، رزق بھی چھین لیا، اللہ نے امن بھی چھین لیا۔ اور کوئی بھی خطہ جس کے بعد یہ دو چیزیں ہوں، دنیا کا سب سے خوشحال خطہ ہوتا ہے، جس کے پاس رزق کی فراوانی ہو، جس کے پاس امن ہو، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب ہر طرف امن ہی امن، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اور جب ہر طرف رزق ہی رزق، کوئی خوف نہیں، کوئی کسی قسم کا، اور جس کا رزق تنگ ہو اس کے اکیلے امن کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور جہاں اکیلا امن ہو، رزق نہ ہو، تنگ دستی ہو، وہاں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جسے اللہ رزق بھی دے دے،
کسی قسم کی کوئی محتاجگی نہ ہو، ہر چیز کھلم کھلا ہو، اور اللہ امن بھی دے دے، کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں، کوئی دہشت گردی نہیں، قتل و غارت نہیں، وہاں کتنا امن، کتنا سکون، کتنا چین ہوگا۔ اور جب اسلام آیا نا، اسلام پہلے حالت کیا تھی؟ اب یہ تو ایک بستی کی مثال اللہ نے بیان کی کہ پہلے امن اطمینان تھا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ انہوں نے تبدیلی کیسے کی؟ انہوں نے جناب اپنے آپ کو گناہوں کے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو ناشکری کے نتیجے میں اللہ نے نعمت امن بھی چھین لی اور نعمت رزق بھی چھین لی، اس کے بدلے میں خوف اور بھوک آ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، دعوت دی، بڑے مصائب، بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں، ایک وقت وہ بھی آیا، حکومت بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیشن گوئی بھی تھی، ایک وقت ہوئے گا اکیلی عورت سفر کرے گی، کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسلام کا امن آ گیا کہ عورت اکیلی جا رہی ہے، رستے میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پہلے کیا حالت تھی؟ پورے کا پورا قافلہ رستے میں لٹ جاتا، اکیلی عورت کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ امن ہے اسلام کی وجہ سے۔ اور رزق ایسا، جب پہلے فاقے تھے لوگ، کئی کئی دن تک گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایک وقت وہ بھی آیا، زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ لے کے گھومتا ہے، لینے والا نہیں ملتا۔ جس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ زکوٰۃ لے لو، کہتا ہم مستحق ہی نہیں ہے زکوٰۃ کی۔ لینے والا ہاتھ دینے والا بن گیا۔ جب اپنے آپ کو تبدیل کرے، اللہ کی اطاعت میں لے آئے، اللہ برے حالات کو تبدیل کر کے نیک، اچھے، خوشحالی سب کچھ دے دیتا ہے۔ اور جب اپنے اندر کی سرکشی لے آئے تو پھر تبدیلی ایسی ہوا کرتی جیسے ہمارے یہاں ہوئی۔ اللہ نے نعمت دی ملک کی صورت میں، جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے، اللہ کی توحید سے اور اسلام اور کتاب کے نفاذ، اسلام کے نام پہ بنا ملک، اب اس پہ اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے تھا، ہم نے جب کیا تو تبدیلی پھر آ گئی کہ نہیں آئی؟ خود لوگوں نے نعرے بغیر تبدیلی آ رہی ہے، وہ تبدیلی پھر آ گئی آپ کے سامنے۔ جب اللہ کی ناشکری ہوگی تو اللہ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کوئی اچھائی والی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ انہوں نے تھوڑا ہی کہا تھا کہ میں ایسی تبدیلی لاؤں گا جس میں امن ہوگا، انہوں نے کہا تبدیلی آئے گی، پہلے سے تبدیلی تو آئی ہے، تو کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے اللہ ان کی حالت کو بھی چینج نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ ارادہ فرما لے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، برائی کا، عذاب کا، ان کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اسے کوئی ہٹانے والا۔ اگر موجودہ دور کے تناظر میں دیکھیں، سپر پاور بھی ہیں طاقتیں، اور بینک بیلنس والی طاقتیں بھی ہیں، سائنسی دور بھی ہے، اللہ نے ایک وبا بھیج دی کرونا، فلا مرد لہو، کوئی ہٹانے والا مل رہا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں، سب بے بس ہے، مجبور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ ارادہ کر لے کسی قوم کے ساتھ تکلیف دینے کا، فلا مرد لہو، سائنس ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا اس کو، فلا مرد لہو وما لهم من دونه من وال، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی کارساز۔ سبحان اللہ۔